بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 13ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب تمام عورتوں کی طرف سے بے گناہی ثابت ہو گئی اور زلیخا نے بھی اپنے ہی جرم کا اعتراف کر لیا اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کسی قسم کا کوئی جرم اور قصور نہیں، تو آغاز 13ویں سپارے کا یوں ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ رب العزت نقل فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، بے شک نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ نفس انسان کا، عام انسان کا نفس اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تواضعاً، عاجزی اور انکساری کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ بات متعین اور مقرر ہے کہ اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام از اول تا آخر مکمل طور پر معصوم تھے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور پیغمبروں کے بارے میں ہم سب کا یہ مشترکہ متفقہ عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جرائم سے، گناہوں سے مکمل طور پر معصوم ہوتے ہیں۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ تواضع کے طور پر ان کا یہ جملہ اللہ رب العزت نے یہاں نقل فرمایا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور دوبارہ وہی خواب جس کا 12ویں سپارے کے آخر کے اندر تذکرہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے ہیں اور ان کو دبلی پتلی 7 گائے کھا رہی ہیں اور 7 ہرے بھرے خوشے، وہ پورے کا پورا خواب دوبارہ ذکر کیا اور پھر دوبارہ تعبیر پوچھی تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے اس موقع پر کہا کہ اب اس کا انتظام کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ آفر اور پیشکش فرمائی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور حساب کتاب، میتھمیٹک اور کیلکولیشن کا پورا علم رکھنے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عہدے پہ براجمان ہو گئے، اور جب یہ عہدے پر براجمان ہو گئے تو چونکہ وہ معاملہ چل رہا تھا قحط کا، لہٰذا قحط کی وجہ سے بے شمار لوگ غذا، راشن اور خوراک لینے کے لیے پہنچتے تھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ برادران یوسف وہ بھی مملکت کے باشندے تو وہ بھی آئے، اور وہ بھی اس قحط کی وجہ سے راشن لینے کے لیے جب یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد ان کو ایک خاص مقدار، جیسا کہ دوسرے لوگوں کو بھی طے تھی، اسی مقدار کے مطابق ان کو بھی راشن دیا گیا۔ جب یہ سامان اور راشن لے کر جانے لگے تو ان کے سامان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ یہ جو پیسے لے کر کے آئے تھے راشن کے لیے، تو یہ پیسے بھی ان کے سامان کے اندر واپس رکھوا دیے اور ان کو پتہ نہ چلا۔ وہ جب پہنچے اپنے گھر، اپنے علاقے، تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے سامان جا کر کے کھولا تو دیکھا کہ سامان بھی ملا ہوا ہے اور راشن اور مال بھی ملا ہوا ہے، اور جو پیسہ تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتنا ہی نیک اور صالح بادشاہ تھا، اور اس نے کتنی زیادہ نیکی کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا۔ فلما رجعوا الى ابیہم، جب یہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے بنیامین کو بھی طلب کیا ہے، ہمارے یعنی جو سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں، تو بادشاہ نے ان کو بھی بلایا، تو آپ اب جب ہم جائیں تو آپ ذرا ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بہرحال جب بنیامین کو لے کر کے یہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاص طور پر اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس جگہ دی، اور بنیامین کو بتایا کہ یہ دوسرے برادران جو کچھ کر رہے ہیں تم رنجیدہ دل نہ ہو، اور میں یوسف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو عزت بھی دی اور ان کو یہ بات بھی بتا دی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے، یعنی برادران یوسف سے کہا، تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کام کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا؟ اب یہ سارے کے سارے ہکا بکا ہو گئے، حیران ہو گئے، اور حیران ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں،
اور میرے ساتھ تم نے کیا کیا معاملہ کیا تھا۔ اب پوری حقیقت چونکہ کھل کر کے سامنے آ گئی، وہ پہچان گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جو کچھ تم نے کیا وہ گزر چکا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور فرمایا جاؤ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ قمیص دو، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی کھوئی ہوئی نظر اور بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اس واقعے کی ابتدا کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو احسن القصص کہا گیا، قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ یعنی کیوں بہترین قصہ کہا گیا؟ اس میں عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، کھویا ہوا مل جایا کرتا ہے، مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، صبر اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، حسد کی بیماری سے احتراز کرنا چاہیے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اللہ اس کو چمکا دیا کرتا ہے، عاجزی ہونی چاہیے اور کبھی بھی دوسرے کے بارے میں برائی نہیں سوچنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائے تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور وقت گزر جایا کرتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے گزرتے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، آج کا غریب کل کا امیر ہو جائے گا، کبھی کی دھوپ کبھی کی چھاؤں۔ یہ ساری کی ساری نصیحتیں قصہ یوسف کے اندر پنہا ہیں جو ہمیں مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ دراصل اس سوال کا جواب تھا جو یہ سوال شروع کے اندر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے آئے، آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا قصہ بیان فرمایا کہ اس طرح آل یعقوب مصر کے اندر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال فرمایا۔ سورہ یوسف کے بعد اسی 13ویں سپارے کے اندر سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ رعد دراصل بادل کی گرج چمک کو کہتے ہیں، اور بادل کی گرج چمک کے نام پر اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس میں بادلوں کا، بارشوں کا تذکرہ اور بادل کی گرج چمک کا تذکرہ، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ رعد رکھ لیا گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید، رسالت، قدرت خداوندی اور توحید و رسالت پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ اس آیت کے اندر، آغاز کی اس آیت میں حجیت حدیث، یعنی حدیث شریعت کے اندر حجت ہے، اس کا ایک بہت بڑا استدلال اور ثبوت بھی مل رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ دراصل اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تلک آیات الکتاب، یہ آیات قرآن کریم ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم کا تذکرہ یہاں کر دیا، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اس کے بعد اور وہ جو کہ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے حق۔ تو والذی انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یا تو اس سے قرآن مراد ہے تو پیچھے بھی قرآن، یہاں پر بھی قرآن، ایک قول یہ بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر وحی کی دو قسمیں، یعنی ایک وحی جو قرآن کی شکل میں مطلوع وحی جس کو کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم بھی حجت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے، نبی کا قول ہے، وہ بھی حجت ہے۔ قرآن اور سنت یہ دونوں حجت اور یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ اس کے بعد قدرت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند فرمایا بغیر کسی ستون کے۔ کئی مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اندازہ لگائیے کہ چند فٹوں کی چھت ہوتی ہے، وہ انسان بغیر سہارے کے نہیں بنا سکتا۔ اتنا بڑا آسمان، کائنات اور کہکشائیں، اور کائنات کے اوپر اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے۔ چنانچہ سورہ ملک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کئی مقامات، فارجع البصر هل ترى من فطور، یہ جو آسمان اللہ نے بنایا، اتنی بڑی چھت، کہیں کوئی پھٹن، کوئی شگاف تم کو نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ایک مرتبہ پھر دیکھو،
دوبارہ دیکھو اس آسمان کے اندر، تمہاری نگاہ اگر عیب تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائے گی بھی صحیح، دوبارہ یہ نظر ناکام ہو کر کے واپس آ جائے گی۔ اللہ کی نشانیوں کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کسی قسم کی کمی آپ نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد حق اور باطل کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ کیا خوبصورت اور کیا حسین مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب سیلاب یا پانی یا دریا کا کچھ پانی باہر کو آتا ہے، نہر کا کچھ پانی آتا ہے، تو وہ سیلاب کی طرح جب پانی آتا ہے تو اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے، لیکن جھاگ مفید چیز نہیں ہوتی ہے، نظر وہی جھاگ آتی ہے، پانی نیچے نظر نہیں آتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتی ہے، پانی رہ جاتا ہے۔ پتہ چلا باطل اس طرح سے ٹھاٹھے مارتا ہوا زور و شور کے ساتھ سامنے آتا ہے، شر اس طریقے سے بہت چمک دمک کے ساتھ سامنے آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ شر اور وہ باطل اڑ جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے۔ سونے چاندی کی مثال بتائی کہ زنگ اڑ جاتا ہے، بھٹی میں اس کو بار بار کوٹنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سونا چاندی ہے، وہ اصل سونا مٹیریل وہ باقی رہ جاتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بھٹی کے اندر وہ ہوا کے اندر اڑ جاتی ہیں، وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہیں۔ حق اور باطل کی اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی صورت کے اندر الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس میں خاص طور پر یہ تذکرہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور نور کی روشنی کی طرف منتقل کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری اور ناقدری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آخر کے اندر اس سپارے میں اللہ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی۔ ایک پیارا کلمہ ہوتا ہے اور ایک خبیث جملہ اور کلمہ ہوتا ہے۔ پیارا کلمہ توحید کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص اخلاص کے ساتھ جب کوئی شخص وہ کلمہ ادا کرتا ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے جیسا کہ درخت، اور پہلے وہ کومپل پودا، پھر وہ درخت، پھر اس کی شاخیں اور برانچز آسمان میں لہلہا رہی ہوتی ہے، اللہ اس کے فیضان اور سلسلے کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کفر ہے، اللہ رب العزت اس کفر والے کلمے کو ختم فرماتا ہے، تباہ فرماتا ہے اور برباد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کلمہ طیبہ یعنی ایمان اور اس کی تمام شاخوں کی حفاظت کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔